اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تراویح، نیت، قرأت ختم قرآن۔ اجمالی فہرست: تراویح کے لیے نیت کا حکم، تراویح میں قرآن کریم کی قرأت وغیرہ کے احکام، تراویح میں ختم قرآن کے احکام۔ تراویح کے لیے نیت کا حکم: تراویح کی نماز کے لیے نیت کرنا فرض ہے۔ نیت کے بغیر تراویح درست نہیں ہوتی، البتہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ نیت در حقیقت دل کے ارادے اور عزم کا نام ہے، اس لیے دل میں نیت کر لینا کافی ہے، زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص زبان سے بھی نیت کر لے تب بھی درست ہے۔ اس صورت میں صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں 2 رکعت تراویح کی نماز ادا کرتا ہوں، اور اگر امام کی اقتداء میں ہو تو یوں نیت کرے کہ میں امام کے پیچھے 2 رکعت تراویح کی نماز ادا کرتا ہوں۔ تراویح میں قرآن کریم کی قرأت وغیرہ کے احکام۔ تراویح میں ثنا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کا حکم۔ تراویح کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ سے پہلے ثنا، پھر تعوذ اور پھر بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، جبکہ دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ البتہ مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پہلی رکعت میں امام کی قرأت سے پہلے صرف ثنا پڑھے گا، جبکہ دوسری رکعت میں کچھ بھی نہیں پڑھے گا۔ تراویح کے ختم قرآن میں بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنے کا حکم۔ امام کے لیے تراویح پڑھاتے ہوئے پورے قرآن کریم میں صرف ایک بار کسی بھی سورت کے شروع میں بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ بھی قرآن کریم کی ایک آیت ہے، کیونکہ اگر امام نے ایک بار بھی بلند آواز سے بسم اللہ نہیں پڑھی تو مقتدی حضرات کے حق میں قرآن میں ایک آیت کی کمی رہ جائے گی۔ البتہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم نہیں، نہ بلند آواز سے اور نہ آہستہ آواز سے۔ البتہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ آواز سے نہ پڑھے بلکہ آہستہ پڑھ لیا کرے۔ باجماعت نماز میں بلند آواز سے قرأت کرنے کا حکم۔ باجماعت تراویح میں امام کے لیے جہراً یعنی بآواز بلند قرأت کرنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانے کی کم سے کم مقدار۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے، جس کی کم سے کم مقدار 3 چھوٹی آیات یا اتنی ہی مقدار میں ایک یا دو آیات ہے۔ اہل علم نے 3 چھوٹی آیات کی مقدار 3 حروف بیان فرمائی ہے۔ ان سے کم تلاوت کرنے سے واجب ادا نہیں ہوتا، اس لیے چاہیے ایک آیات پڑھی جائے یا 2، ان کی مقدار 3 حروف کے برابر ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی نے بھول کر اس سے کم پڑھا تو سجدہ سہو سے نماز ادا ہو جائے گی، لیکن اگر جان بوجھ کر ایسا کیا تو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ تراویح میں تلاوت کی کیفیت اور طریقہ کار۔ فرض نماز میں تو دھیمی رفتار ہی سے تلاوت کرنا بہتر ہے، جبکہ تراویح میں درمیانی رفتار سے پڑھنا مناسب ہے۔ البتہ کچھ تیز پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن بہر صورت یہ لحاظ رہے کہ قرآن کریم تجوید کے موافق ہی تلاوت کیا جائے، اس لیے اس قدر تیز رفتاری سے پڑھنا کہ تجوید کے ضروری امور متاثر ہو، قرآن کریم سمجھ نہ آئے یا حروف اور حرکات کٹتے چلے جائے یا واضح نہ ہو، اور مقتدی حضرات کو تعلمون کے سوا کچھ سمجھ نہ آئے، یہ سب صورتیں ممنوع ہے، ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ مقصد تو اللہ ہی کی رضا حاصل کرنی ہے، اور اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ اخلاص کے ساتھ تجوید کے موافق قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ تراویح میں ختم قرآن کے احکام۔ تراویح میں ختم قرآن کی شرعی حیثیت۔ تراویح میں کم سے کم ایک بار قرآن کریم ختم کرنا سنت ہے۔ ایک سے زائد بار جتنی مرتبہ ختم قرآن کی توفیق ہو جائے تو بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ختم قرآن کے بعد سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھنے کا حکم۔ تراویح میں قرآن کریم ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ سے شروع کر کے
سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھنا درست ہے، اور یہ متعدد حضرات اکابر اہل علم کا معمول بھی رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ایسا عمل ہے کہ ایک بار قرآن ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ شروع کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی تلاوت سدا جاری رہنی چاہیے۔ گویا اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہم نے قرآن کریم ختم کر کے دوبارہ شروع کر لیا ہے، اور یہی قرآن کی عظمت کا تقاضا ہے۔ البتہ اس کو ضروری قرار دینا درست نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ ابتدائی آیت نہ پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور ایسا شخص ہرگز قابل ملامت نہیں۔ تراویح کے ختم قرآن میں کوئی آیت چھوٹ جانے کا حکم۔ تراویح میں ختم قرآن کے دوران اگر کوئی آیت چھوٹ جائے تو اسے بعد کی کسی تراویح میں پڑھ لی جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ چھوٹ جانے والی آیات پڑھی جائے، پھر معمول کے مطابق تلاوت جاری رکھی جائے، لیکن اگر ختم قرآن ہو جانے کے بعد یاد آ جائے تو اسی صورت میں ختم قرآن کے بعد کسی بھی تراویح میں وہ آیت پڑھ لی جائے۔ اس طرح بھی ختم مکمل شمار ہوگا انشاءاللہ۔ ختم قرآن کے موقع پر پانی وغیرہ پر دم کرنے کا حکم۔ ختم قرآن کے موقع پر پانی وغیرہ پر دم کرنا جائز ہے، البتہ اس کو ضروری نہ سمجھا جائے، اور مسجد کے آداب کا بھی خیال رکھا جائے۔ ختم قرآن کے موقع پر دعاؤں کی قبولیت۔ ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہے، اس لیے دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ ختم قرآن کے موقع پر مٹھائی تقسیم کرنے کا حکم۔ ختم قرآن کے موقع پر دلی خوشی کے ساتھ شرعی حدود کا خیال رکھتے ہوئے مٹھائی تقسیم کرنا جائز ہے، البتہ اس کو سنت یا ضروری نہ سمجھائے، اس کے لیے زبردستی چندہ نہ کیے جائے، اور مسجد کے آداب کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ بصورت دیگر اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ فاسد ہونے والے رکعات کی تلاوت کا مسئلہ۔ تراویح کے جو رکعت فاسد ہو جائے تو اس میں پڑھا گیا قرآن دوبارہ دہرایا جائے گا۔ تراویح میں رکوع کا انتظار کرنے کا حکم۔ ایک شخص جماعت کے وقت بیٹھا رہتا ہے، اور جب امام رکوع میں جانے لگتا ہے تو وہ جلدی سے نماز میں شامل ہو جاتا ہے، تو واضح رہے کہ اس کا یہ عمل مکروہ ہے، اور ایسا شخص ختم قرآن کی دولت سے محروم رہا، کیونکہ تراویح میں قرآن کریم ختم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ قرآن کریم کو تراویح میں پڑھا یا سنا جائے۔ اس لیے ایسے شخص کا یہ طرز عمل انتہائی نامناسب ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو عذر ہو تو وہ بیٹھ کر تراویح پڑھ لے، تاکہ ختم قرآن کی سنت اور ثواب سے محرومی نہ ہو۔ اور ویسے تو تراویح بلا عذر بھی پڑھنا جائز ہے، بلا عذر بھی بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، لیکن اس سے آدھا ثواب ملتا ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔